پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری نئی تحریر کردہ کتاب عظیم ٹرائمف موٹر سائیکل۔ تو آئیے دوستو، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرائمف موٹر سائیکل کی پاکستان میں آمد کی داستان۔ ٹرائمف موٹر سائیکل کی پاکستان آمد قیام پاکستان سے قبل ہی ہو چکی تھی۔ اس موٹر سائیکل کو انگریز فوجی حکام، چرچ کے پادری اور بیوروکریٹ اپنے روزمرہ کے کاموں میں آمد و رفت کے لیے کثرت سے استعمال کیا کرتے تھے۔ قیام پاکستان کا عمل مکمل ہونے کے بعد انگریز فوجی حکام، چرچ کے پادری اور بیوروکریٹ اپنی بہت سی قیمتی اشیاء کے ساتھ ساتھ اپنی یہ قیمتی موٹر سائیکلیں بھی کثیر تعداد میں پاکستان میں چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے تھے، جو بعد میں ان کے سرکاری عملے کے افراد کو مل گئی تھیں اور جنہیں انہوں نے یا تو اپنے ذاتی استعمال میں لے لیا تھا یا پھر انہیں فروخت کر دیا تھا۔ انگریزوں کے برصغیر پاک و ہند سے چلے جانے کے بعد اس دور میں یہاں پر ان موٹر سائیکلوں کی مرمت اور دیکھ بھال کا مناسب انتظام نہ ہونے اور فاضل پرزہ جات کی عدم دستیابی اور عدم فراہمی کے باعث ان موٹر سائیکلوں کے ایک لمبے عرصے تک ناکارہ حالت میں کھڑے رہنے کے باعث انہیں اسکریپ کر کے فروخت کر دیا گیا تھا۔ ٹرائمف موٹر سائیکل سازی کی تاریخ۔ ٹرائمف موٹر سائیکل کو سب سے پہلے جرمنی کی ٹرائمف ورک نیورمبرگ اے جی کمپنی، جو کہ ایک مشہور بائسیکل ساز کمپنی تھی جس کا نام سیگفرائڈ بیٹمین تھا، یا ٹرائمف ورک نیورمبرگ اے جی TWN تھا، میں تیار کیا گیا تھا۔ ٹرائمف ورک نیورمبرگ اے جی کمپنی ایک جرمن بائسیکل ساز کمپنی تھی جس کا قیام سن 1885 میں عمل میں آیا تھا۔ ٹرائمف موٹر سائیکل کمپنی کے بانی سیگفرائڈ بیٹمین ایک جرمن نژاد برطانوی شہری تھے اور انہوں نے ٹرائمف موٹر سائیکل سازی کا اپنا پہلا کارخانہ برطانیہ کے شہر کوونٹری میں قائم کیا تھا۔ سن 1896 میں سیگفرائڈ بیٹمین نے اپنا ایک اور دوسرا بائسیکل سازی کا کارخانہ جرمنی کے شہر نیورمبرگ میں قائم کیا تھا۔ سن 1902 میں کوونٹری کے بائسیکل سازی کے کارخانے اور 1903 میں نیورمبرگ کے بائسیکل سازی کے کارخانے نے موٹر سائیکل سازی کے کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا تھا۔ ابتدائی طور پر ان دونوں کارخانوں میں بالترتیب 499 سی سی اور 545 سی سی کے 4 اسٹروک انجنوں پر مشتمل موٹر سائیکل سازی کے کام کا آغاز کیا گیا تھا۔ ابتدائی طور پر ان دونوں کارخانوں میں جو موٹر سائیکل سازی کی جا رہی تھی ان کا برآمد کنندہ برانڈ نام اوریل رکھا گیا تھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ فرانس کے شہر لیون میں پہلے سے ہی اوریل کے برآمد کنندہ کے نام سے ایک اور موٹر سائیکل ساز کمپنی پہلے ہی سے یہ کاروبار کر رہی ہے۔ سن 1920 میں ٹرائمف موٹر سائیکل کمپنی کو اپنا برانڈ نام اور اوریل سے تبدیل کر کے مجبوراً TWN یعنی ٹرائمف ورک نیورمبرگ رکھنا پڑا۔ سن 1913 میں کوونٹری اور نیورمبرگ کی دونوں ٹرائمف موٹر سائیکل سازی کے کارخانوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا گیا تھا، جو اب اپنے طور پہ علیحدہ سے 248 سی سی اور 269 سی سی کی 2 اسٹروک انجن والی موٹر سائیکل سازی کرنے لگے تھے۔ ٹرائمف موٹر سائیکل کو اصل کامیابی دوسری عالمگیر جنگ کے اختتام کے فوری بعد ملی، جب ان کے مندرجہ ذیل ماڈلز کو بین الاقوامی مارکیٹ میں پذیرائی ملنی شروع ہوئی، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ٹرائمف موٹر سائیکل کارنیٹ 200 سی سی، ایک اسپلٹ سنگل سلنڈر بور والی 2 اسٹروک انجن۔ ٹرائمف موٹر سائیکل
बॉस 350 सीसी, एक स्प्लिट सिंगल लेकिन 2 बोर वाली, जिसके इंजन का कंबस्शन चैम्बर और स्पार्क प्लग एक ही था। 1939 में ट्रायम्फ मोटरसाइकिल कंपनी ने स्प्लिट इंजन का एक और नया मॉडल मार्केट में मुतारिफ करवाया था, जिसका मॉडल नंबर ये था ट्रायम्फ TWN BD250 सिंगल स्प्लिट इंजन। ट्रायम्फ मोटरसाइकिल के इस इंजन का ये मॉडल ट्रायम्फ मोटरसाइकिल कंपनी के जर्मन चीफ इंजीनियर ओटो रीड्स ने डिज़ाइन किया था। सन 1953 में ट्रायम्फ मोटरसाइकिल कंपनी ने एक 2 सिलेंडर बोर का 250 सीसी का एक ऐसा सिंगल स्प्लिट मॉडल का इंजन एक नुमाइश में पेश किया था, जो ड्यूप्लेक्स इंजन था और जिसके 4 सिलेंडर थे। लेकिन इस इंजन को ट्रायम्फ मोटरसाइकिल कंपनी ने कभी भी मोटरसाइकिल साजी में इस्तेमाल नहीं किया था। 1956 में जर्मनी की एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जिसका नाम ग्रुंडविग AG था के मालिक मैक्स ग्रुंडविग ने ट्रायम्फ मोटरसाइकिल की नूरनबर्ग वाली कंपनी को ख़रीद लिया था और उसे जर्मनी के एक और मोटरसाइकिल साज इदारे एडलर को फ़रोख्त करके उसमें ज़म कर दिया था, जिसके बाद जर्मनी में ट्रायम्फ मोटरसाइकिल की पैदावार मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी और इस तरह से जर्मनी में ट्रायम्फ मोटरसाइकिल कंपनी का इख्तिताम हो गया था। जबकि बरतानिया में ट्रायम्फ मोटरसाइकिल कंपनी के क़याम का आगाज़ उस वक्त हुआ था जब सिगफ्राइड बीटमैन ने यूरोप से बाइसिकल बरामद करके उन्हें बरतानिया में ट्रायम्फ के ब्रांड नाम से फ़रोख्त करना शुरू किया था। उस वक्त सिगफ्राइड बीटमैन की इस कंपनी का सदर दफ्तर बरतानिया के शहर लंदन की गोल्डन लेन में वाक़ था। 1887 में सिगफ्राइड बीटमैन ने एक और जर्मन नजात शहरी मोरिट्स जोहान शुल्टे के साथ मिलकर अपने इस बाइसिकल साजी के कारोबार को वसअत देने की गर्ज से कारोबारी शराकत दारी कायम कर ली थी। 1889 में सिगफ्राइड बीटमैन और मोरिट्स जोहान शुल्टे ने मिलकर कोवेंट्री में बरतानिया में बाइसिकल साजी का अपना एक अलहदा कारखाना कायम कर लिया था, जो कि कोवेंट्री की मच पार्क स्ट्रीट पर वाक़ था। 1897 में सिगफ्राइड बीटमैन एंड कंपनी ने अपना तिजारती नाम तब्दील करके ट्रायम्फ साइकिल कंपनी लिमिटेड रख लिया था। 1902 में उन्होंने कोवेंट्री के अपने इस कारखाने में ट्रायम्फ मोटरसाइकिल साजी के काम का बाकायदा आगाज़ कर दिया था। शुरू में तो वो अपनी मोटरसाइकिल के लिए इंजन दूसरे कारखानों से बनवाते रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल के ये इंजन अपने ही कारखाने में तैयार करने शुरू कर दिए थे। 1907 में अपनी बढ़ती हुई कारोबारी ज़रूरियात के पेश नज़र उन्होंने लंदन की प्राइवरी स्ट्रीट पर वाक़ एक स्पिनिंग मिल के कारखाने की इमारत को भी ख़रीद लिया। इस दौरान पहली आलमगीर जंग शुरू हो गई। ट्रायम्फ मोटरसाइकिल कंपनी लिमिटेड को बरतानवी शाही अफवाज की तरफ से हंगामी तौर पर 500 सीसी वाली मॉडल H की मोटरसाइकिलें बरतानवी शाही अफवाज के लिए तैयार करके देने का ऑर्डर मौसूल हुआ, जो कि उन्हें फौरी तौर पर तैयार करके मुहैया करनी पड़ी थी। 1918 तक ट्रायम्फ मोटरसाइकिल कंपनी लिमिटेड बरतानिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल तैयार कुनंदा कंपनी बन गई थी। 1921 में सिगफ्राइड बीटमैन अपनी कंपनी के जनरल मैनेजर के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए थे। सिगफ्राइड बीटमैन ने अपनी जगह पर अपने एक नायब, एक बरतानवी फ़ौजी लेफ्टिनेंट कर्नल क्लॉड विवियन हॉलब्रुक को ट्रायम्फ साइकिल कंपनी लिमिटेड के जनरल मैनेजर के ओहदे के लिए नामज़द कर दिया था, जो कि ट्रायम्फ साइकिल कंपनी लिमिटेड में 1990 से काम कर रहे थे। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल क्लॉड विवियन हॉलब्रुक ने ट्रायम्फ
موٹر سائیکل کمپنی لمیٹڈ کے جنرل مینیجر کے عہدے کو سنبھالنے کے فوراً بعد ہی اپنی تمام تر توجہ کار سازی کے شعبے کی طرف مرتکز کرنی شروع کر دی تھی اور ان کی توجہ موٹر سائیکل سازی کی صنعت سے بالکل ہی ہٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے ٹرائمف موٹر سائیکل سازی کے صنعتی کاروبار کو شدید مالی نقصان اور زوال پہنچنا شروع ہو گیا تھا۔ لیفٹیننٹ کرنل کلاڈ ویون ہالبروک نے ٹرائمف موٹر سائیکل کمپنی کی طرف سے اپنے دور میں عوام میں کئی اعلیٰ معیار کی ٹرائمف کاریں متعارف کروائیں، لیکن انہیں عوامی پذیرائی نہیں مل سکی کیونکہ اس وقت برطانیہ میں شدید کساد بازاری کا دور چل رہا تھا۔ 1934 میں جب لیفٹیننٹ کرنل کلاڈ ویوین ہالبروک نے ایک برطانوی شہری ڈونلڈ مچل ہیلی کو ٹرائمف موٹر کمپنی کے جنرل مینیجر کے عہدے پر فائز کیا تو اس کے بعد تو ٹرائمف موٹر کمپنی کے مالی مسائل میں مزید شدت سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا اور ٹرائمف موٹر کمپنی اپنے دیوالیہ پن کی آخری حدود کے قریب پہنچ گئی۔ 1936 میں ٹرائمف موٹر کمپنی کو اس کے انتہائی خراب مالی حالات کے باعث تنگ آ کر ایک معروف برطانوی صنعت کار اور مفکر جان ینگ سینگسٹر کو فروخت کر دیا گیا اور اس کمپنی کا نام دوبارہ سے تبدیل کر کے ٹرائمف انجینئرنگ کمپنی رکھ دیا گیا، لیکن جان ینگ سینگسٹر کو بھی اپنی کمپنی کی اس گرتی ہوئی ساکھ کو بحال کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ 1939 میں بالآخر ٹرائمف موٹر کمپنی مکمل طور پر دیوالیہ ہو گئی اور وہ اپنے ذمہ واجبات کے بوجھ تلے دب کر مکمل طور پر بند ہو گئی۔ اس کمپنی کے کارخانے اور دیگر مشینری کو برائے فروخت کے طور پر مشتہر کر دیا گیا، جسے برطانیہ کی یارکشائر کاؤنٹی کے شہر شیفیلڈ کے ایک مشہور صنعتی اور تجارتی اسکریپنگ کے ادارے تھامس ولیم وارڈ لمیٹڈ، جس کے مالک خود بھی تھامس ولیم وارڈ تھے، انہوں نے اس مشینری کو خرید کر اس کارخانے کو مکمل طور پر اسکریپ کر دیا۔ 14 نومبر 1940 کو دوسری عالمگیر جنگ کے دوران کوونٹری شہر پر ہونے والی جرمن فضائیہ کے بمبار طیاروں لفٹ وافے کے فلیٹ کے لفٹ لاٹے 3 کے 515 بمبار طیاروں کی تباہ کن بمباری سے کوونٹری شہر کی دیگر عمارتوں کے ساتھ ساتھ ٹرائمف موٹر سائیکل بنانے کا یہ تاریخی کارخانہ بھی اس بمباری کی زد میں آ گیا اور اس بمباری میں بم گرنے سے مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گیا، ختم شد۔